آدم سے کہا کہ جنت میں رہو اور وہاں خوش ہو کر کھاؤ جہاں سے دی جائے ہے تو جہاں اس آیت میں جو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی، خود بھی اپنی طرف آدم اور بیوی کو جنت میں رہنے کی ترغیب دی، اور حیث شئتما کہہ کر حیث شئتما جہاں سے دل چاہے، یعنی جنت کا جو رقبہ ہے جتنا بھی ہے وہ لاکھوں میل ہے، اس ساری جنت پر آدم کو تصرف کا حق دیا ہے کہ تم اس جنت میں رہو اور یہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، اس کا ہر گوشہ تمہارے تصرف ہے سوشی تمہاں جہاں سے دل چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کا یہ جو لاکھوں میل کا رقبہ ہے یہ رقبہ تمہارے لیے ایک تو ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی چیلنج کی حد بندی نہیں۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اس جنت کے خطر میں ایک درخت بھی ہے، اس کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے نافرمانی کی اور تم اس درخت قریب چلے گئے تو پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، فتكونا من الظالمین۔ پھر تو اب یہاں دو تین باتیں میرے بیٹھ آتی ہیں کہ خود ہی اللہ نے آدم کو جنت دی، خود ہی آدم کو جنت کے رقبے پر تصرف کا اختیار دیا، خود ہی جنت میں درخت بنایا اور اس درخت کے قریب جانے کو منع بھی فرما دیا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر یہ نافرمانی میں یہ عمل جو ہے تمہارا نافرمانی میں شامل ہوگا اور پھر تم جنت میں نہیں رہے۔ یہاں دو تین باتیں جو میں آیت مبارکہ ضمن اور اسی کے نتیجے میں جو سامنے آتی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اختیار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں رہو اور جہاں سے دل چاہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جنت میں داخل کر دیا تو جنت پر تصرف کرنے کا اختیار دیا، تو آدم کو پہلا اختیار اس وقت منتقل ہوا جب وہ جنت، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں تصرف کا اختیار کیا ہے، تصرف کا یہ اختیار اس وقت تک تو درست ہے جب تک کہ تم ہمارے حکم کے تابع رہو گے اور نافرمانی کے مرتکب نہیں ہو، اور اگر تم نے نافرمانی کی پھر تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ہوا یہ کہ وہ آدم سے نافرمانی سرزد ہوئی، آدم اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کا شمار ظالموں میں ہوا، اور ظالم لوگ کیونکہ جنت میں نہیں رہ سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتارا۔ یہ درخت کیا ہے؟ لا تقربوا هذه الشجرة، جس درخت کے قریب جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، درخت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گندم تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تھا وہ درخت جو ہے سیب تھا، کچھ انگور کہتے ہیں، کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں جب ہم یہاں استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے زندگی کی ایسی انرجی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی اگر روٹی نہ کھائے ظاہر ہے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہوگی وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے یا کوئی کاروبار کرے، کاروبار کر کے جب کچھ پیسے جمع ہوں تو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اگر گندم یہ درخت ہوتا تو گندم کھانے کے بعد انسان سے ظلم کے علاوہ کوئی نیکی کبھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سیب ہوتا
सेब का भी ये है कि सेब जब हम खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी हासिल होती है, आयरन हासिल होता है। तो अगर सेब खाना जुल्म होता तो दुनिया में जो इंसान ये सेब खाता वो जालिम होता, और उससे जुल्म तादी के खिलाफ कोई अमल सरजद ही नहीं होता। और साबित हुआ कि ये जो किताबों में हमें लिखा हुआ मिलता है, गंदुम, सेब, अंगूर वगैरह वगैरह, इन चीजों में से उस दरख्त का कोई ताल्लुक नहीं। वो कुछ और ही चीज कि जिसके करीब जाने से आदमी जालिम बन जाता है, और ऐसा जालिम बन जाता है कि जन्नत उसे रखता। मैंने इस सिलसिले में मुर्शिद करीम हुजूर कलंदर बाबा रहमतुल्लाह अलैह से एक दफा सवाल किया कि साहब ये दरख्त क्या है? तो उन्होंने फरमाया क्या तुम देखना चाहते हो? मैं वो अर्ज किया हुजूर देखना भी चाहता हूँ, समझ जाता। बात खत्म हो गया। उसी रोज या चंद रोज के बाद, बात बहुत पुरानी याद नहीं रहा, तो मैंने जन्नत की हुजूर के तसर्रुफ से, हुजूर की तवज्जो से, अपने हिम्मत से जन्नत की सैर। क्योंकि मेरे ज़हन में ये दरख्त अटक गया था, और किसी भी तरह ये बात अक्ल फहम कबूल नहीं करती थी कि वो दरख्त गंदुम है या सेब है। अगर वो दरख्त गंदुम होता है, सेब होता, तो नो इंसानी में कभी कोई पैगंबर पैदा ना होता, इसलिए कि पैगंबरों का जुल्म से कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर वो दरख्त गंदुम होता, सेब होता, तो नो इंसानी में औलिया अल्लाह कभी ना, अंबिया की विरासत खत्म होती। तो बात समझ में नहीं आ रही थी गंदुम कैसे हो। किस्सा मुख्तसर ये कि जन्नत की सैर के दौरान जो इंकिशाफात हुए, पहला इंकिशाफ तो ये हुआ कि जन्नत जो है उसकी हैसियत इल्म के अलावा कुछ नहीं। मसलन जन्नत उस वक्त जन्नत है जब जन्नत का इल्म हमें पैगंबरों के जरिए मुंतकिल कर दिया। अगर पैगंबरान अलैहिस्सलाम आसमानी सहाइफ में जन्नत का तज़किरा ना करते, जन्नत का वजूद ही देने बैठते। क्योंकि उन्होंने जन्नत का तज़किरा किया, और वो जन्नत का तज़किरा हमारे लिए इल्म बन गया, इसलिए जन्नत। क्योंकि उन्होंने दोज़ख का तज़किरा किया, अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का दोज़ख का तज़किरा कराया। अगर कुरान पाक में और तमाम आसमानी सहीफों में जन्नत और दोज़ख का तज़किरा न किया जाता, तो जन्नत और दोज़ख का जो तस्वुर है वो ही नहीं उभरता। तो अब जन्नत की जो हैसियत है वो इल्मी हुई। मैंने गौर किया कि जन्नत का जब तज़किरा आता है तो उन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र है कि जो अरब में नहीं होती। रेगिस्तान में जो चीज़ें नहीं होती उनका जिक्र ज़्यादा है। जन्नत में मसलन शहद होगा, अब रेगिस्तान में शहद कहाँ रखा भाई। मीठे पानी के चश्मे होंगे, वहाँ सूरत हाल ये है कि पानी की इतनी तकलीफ है 1400 साल पहले कि वो एक गिलास पानी पर दूसरे का कत्ल कर दिया करते। जन्नत में अंगूर होंगे, रेगिस्तान में अंगूर का कहाँ तस्वुर है। जैतून होगा, उस जैतून में शुरू से ही वहाँ घी की जगह इस्तेमाल होता है, तो वहाँ अरब की सरजमीन पर जैतून का भी तस्वुर अभी तक नहीं उभरता 1400 साल के बाद। अब उन्होंने कुछ कोशिश की है, दरख्त लगाए। इंजीर होंगे, अरब में कुछ औरतों को ज्यादा ही पसंद किया जाता था, पूरे होंगे। अच्छा, चूंकि वहाँ कनीजों का और बाजियों का बहुत ज्यादा रिवाज था, तो ख्वातीन भी गुलाम रखती थी। अल्लाह ने कहा गिरबान होंगे। आप जितने भी इस वक्त बात लंबी हो जाएगी,
تو جنت کے تذکرے میں زیادہ تر ان اشیاء کا تذکرہ ہے جو اشیاء عرب کی سرزمین پر پیدا نہیں ہو سکتی. مکہ کی سرزمین دودھ ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں اونٹ کے علاوہ بکری کے علاوہ کچھ کھائے. تو بھائی سچی یہ کیا بات ہے، یہ جنت میں ساری چیزیں وہی کیوں ہیں جو عرب میں نہیں ہوتی؟ تو کہنے کی بات ہے کہ میری اگر یہ قرآن پاک نازل ہوتا فلسطین کی سرزمین پر، تو وہاں اگر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انگور ہوں گے اور انجیر ہوں گے اور زیتون ہوں گے، تو وہ لوگ کہتے ہیں تو ہماری زمین پہ بھی ہوتی ہیں سب چیزیں. جنت کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ بات بھی میں نے اپنی مرشد سے عرض کی تھی. یہ جنت کا جو تذکرہ ہے یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو عرب میں نہیں ہیں. اس سے مختصر یہ ہے کہ جنت کی سوچ کے دوران جب میں اپنے مرشد کریم کی نسبت سے ہمت سے اس درخت کے قریب گیا، وہاں ایک درخت ہے، پھر واقعی ایک درخت، بہت بڑا درخت، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رنگ بدلتا ہے. آپ لوگ ذرا میری بات سننے کے ساتھ ساتھ تصوراتی طور پر ذرا جنت کا بھی تصور کریں، انشاءاللہ اس کی خاکہ اڑے گا. جنت ہے، باغ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے، روش ہے اس طریقے کی، خوبصورت پھول ہے، نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں، پرندے ہیں، بڑا خوبصورت پرندے، بہت خوبصورت درخت ہے. ایسے خوبصورت درخت کہ آپ نے دیکھا نا سانپ کی چھتری ہوتی ہے جسے مشروم بھی کہتے ہیں، سارے ہی درخت ایسے بالکل گول، معلوم ہوتا ہے کسی نے پرکار سے چھتریاں بنا دی. یہ نہیں ہے کہ شاخ ادھر کو جا رہی ہے، شاخ ادھر سیدھا تنا اور اس کے اوپر سانپ کی چھتری کی طرح درخت، پورا درخت، اور قسم قسم کے اس میں پھل لگے ہوئے. تو ان درختوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا درخت، اور وہ درخت جو ہے رنگ بدلتا ہے. مثلا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ سبز ہیں، ابھی آپ کی پلک بھی نہیں جھپکی وہ درخت کے سارے پتے جو ہیں نیلی روشنی کے بن گئے. پھر ذرا سی دیر آپ رکے، معلوم ہوا وہ درخت سرخ بن گیا. پھر اور آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا وہ تو بالکل پیلا ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ درخت رنگ بدل. تو جب آدم نے اور حوا نے اس درخت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ نیلے رنگ کا. تو ابھی انہوں نے دیکھا نیلا رنگ ہے تو ذرا سی دیر میں وہ درد ہوگا کہ نہیں زرد رنگ کا. ابھی انہوں نے زرد کہا تو کہ نہیں یہ تو سبز رنگ کا. وہ اتنے زیادہ رنگ اس نے سیکنڈوں میں درخت نے تبدیل کر لیے کہ ان کے ذہن میں ایک شک پیدا ہو گیا کہ رنگ زرد ہے یا سرخ ہے یا نیلا ہے. یعنی ان کا جو یقین تھا وہ یقین رنگوں میں بکھر کر ٹوٹ. جب وہ یقین رنگوں میں بکھر کر ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا پیٹرن بنایا ہے یقین کے اوپر، جنت نے آدم کو رد کر دیا کہ یہاں بے یقین لوگ نہیں ہیں. اس لیے کہ جہاں یقین نہیں ہوگا وہاں لازماً وسوسہ پیدا ہوگا، وہاں لازماً شک پیدا ہوگا. اور جہاں شک پیدا ہو جائے گا، جہاں وسوسہ پیدا ہو جائے گا، وہاں ربوبیت ناراض ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات میں شک نہیں، اللہ یقین ہے. ایسا یقین جب کن کہا تو ساری کائنات بن گئی. اگر اللہ کے ذہن میں شک ہوتا تو کن کے بعد کائنات تو وجود نہیں ہے. اللہ کے ذہن میں پوری کائنات موجود ہے، اور ایسی کائنات موجود ہے. مرشد کریم حضور قلندربہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کائنات کی مختصر تشریح فرمائی انہوں نے. ایک کتاب المبین پر 30 کروڑ میں اور ایک لوح محفوظ پر 70,000 حدیث. ہر حدیث آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں خط شروع نہیں.
تو اتنا بڑا کائناتی پروگرام، اب زمین ہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین کے بارے میں قندر بابا فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں سب سے چھوٹا اور سب سے پسماندہ ستارہ ہے، اور اس قسم کے ستارے جیسے زمین ہے، اس قسم کے پلینٹ اربوں خربوں سنکھوں نہیں، آپ کی جو شماریات ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دنیا میں موجود ہے کائنات۔ اتنا بڑا پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود، اور یقین کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کو حرکت دی اور کہا کن، تو پورا یقین وہ کائنات کی شکل میں تخلیق ہے۔ تو یہ ساری کائنات یقین کا سمبل ہے، اس کائنات میں کہیں شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ تو جب آدم اس درخت کے قریب گئے اور اس رنگ رنگ درخت کو دیکھا اور اس کے اوپر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد ان کے اندر شک پیدا ہو گیا، کبھی کہتے ہیں سرخ ہے، کبھی کہتے ہیں نیلا ہے، کبھی کہتے ہیں سبز ہے، تو جنت نے ان سے کہا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ یہاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت میں رکھا اور جنت کو جب آدم کی تحویل میں دیا، ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تم اپنے اوپر ظلم کرو۔ اور ثابت ہوا جس بندے کے ذہن میں شک ہے وہ ظالم ہے، اور جس بندے کے دل میں ذہن میں یقین ہے وہ اللہ کا محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع آپ نے سنا ہوگا، چاند کا موضوع۔ یقین کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، کتنا بڑا یقین کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے۔ چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نہیں ہوئے، چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین سے ہوئے جو یقین ان کے ذہن میں اللہ نے منتقل کر دیا بحیثیت اپنے محبوب کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ درخت جو ہے وہ اصل میں شک ہے، بے یقینی ہے، اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر ایک دفعہ کسی آدمی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ درخت کی طرف پھیلتا ہے، وہ آپ کے بارے میں وہ بات سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، آپ وسوسے کی بنیاد وہ ہو اس نے ایسا کیا ہو، مجھے نقصان ہوا اس نے ایسا کیا ہو۔ آج کے دور میں آپ بے یقینی اور شک کا یہ عالم ہے، ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے خیال ہے اس میں 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اس نے جادو کر دیا جی، ساس نے بہو کے اوپر جادو کر دیا، بہو نے ساس کے اوپر جادو کر دیا، ماں نے بیٹی کے اوپر جادو کر دیا، بیٹی نے ماں کے اوپر جادو کر دیا، بے یقینی کا عالم دیکھا۔ اب ان سے حسن کہیں کہ بھائی ایک ساس بہو کے اوپر اگر جادو کر دے گی تو اس کے پوتے بھی تو متاثر ہوں گے، نواسے بھی تو متاثر ہوں گے۔ بات یہ کہ یقین نہیں رہا، یقین چھوٹ گیا آج کے دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی فرق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نور نبوت اتنا زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان کے اندر منتقل۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، راستے میں وہ مل گئے کہ میں کچھ سنا بھی وہ تمہارے محمد اب پہلے تو دیوانے کی باتیں کرتے تھے، اب تو بہت ہی زیادہ دیوانے ہو گئے، کہہ رہے وہاں گیا تھا آسمان میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے
اور بسترا بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، چلے بھی گئے آ بھی گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہا؟ تو اس نے کہا میں خود محمد سے سن کے آیا ہوں۔ تو فرمایا صدق کا یار، یقین کا یہ عالم ہے، دشمن کی زبان میں ایک بات سن کر پتا چلا کہ اس نے محمد سے سنا ہے، تو اس کی تحقیق کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، چونکہ محمد کا نام آ گیا اس لیے صدق تیار۔ اور آج کے دور میں یقین کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا یقین ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے